بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روشنی لائٹ چینل کی طرف سے السلام علیکم۔ جو ناظرین میری یہ ویڈیو انگلش میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ براہ مہربانی اوپر نظر آنے والے کارڈ پر کلک کریں۔ ناظرین اکرام، دلیلر مووی آپ میں سے کافی لوگوں نے دیکھ رکھی ہوگی، مگر اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی۔ مثلاً دلیلرز کون ہیں، ان کے عجیب و غریب حلیے کی کیا وجہ ہے، ان کا زمانہ کیا تھا اور انہیں دیے گئے مشنز کی نوعیت کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آج اس ویڈیو میں ان سب کے متعلق بات کی جائے گی، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد جب آپ وہ مووی دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو فوراً سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کے بعد ویڈیو میں آگے چل کر اس فلم کا تاریخی بیک گراؤنڈ بھی بیان کیا جائے گا۔ دلی ترکی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے دیوانہ، اور اس کی جمع ہے دلیلر یعنی دیوانے۔ جیسا کہ ہم دیرلش ایرترول میں دلی دمیر نام کا ایک کردار دیکھ چکے ہیں۔ دلیلر عثمانیوں کا ایک لائٹ کیولری آرمی یونٹ تھا، اور یہ اکینجلرز سے بہت مشابہت رکھتے تھے، جو کہ میدان جنگوں میں حملہ آور اور دھاوا بولنے والے تھے، اسی لیے انہیں اکینجلرز کے ساتھ کنفیوز کر دیا جاتا ہے۔ دلیلر صوبائی سپاہیوں کا حصہ تھے، اور اکینجلرز اور دلیلرز میں یہ فرق ہے کہ اکینجلر حکم ملنے پر ایکشن میں آتے اور کوئی کارروائی کرتے، جبکہ ان دنوں ان کی گزر اوقات کے اپنے ذرائع تھے، مگر دلیلرز علاقوں کے گورنر یا سنجک بے کے ماتحت ہوتے۔ اس کے علاوہ یہ رومیلیا کے اعلیٰ عثمانی عہدیداروں کے ذاتی محافظوں کا بھی حصہ تھے۔ ان کا نام دلی یعنی دیوانہ اس لیے رکھا گیا کہ یہ انسانی سوچ سے بھی زیادہ جرأت کا مظاہرہ کر جاتے، اور یہ وہ کارنامے سر انجام دے دیتے جن کی ہمت ایک عام فوجی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے نام کی کوئی دوسری وضاحت تاریخی طور پر مستند نہیں، اور ان کے بارے میں دو غلط نظریات پائے جاتے ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ عثمانی فوج میں دلی کی اپنی ریجمنٹ ہوتی تھی جس کا نام بھی دلی ہوتا تھا، اور یہ وہ ہوتے تھے جو اپنی جانوں کو کسی بھی قسم کے خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ تاہم ان جنگجوؤں کو یہ نام یعنی دیوانہ غیر معمولی بہادری سے لڑنے کی وجہ سے ان کی اپنی رضامندی کے بعد دیا گیا۔ اس لحاظ سے دلی کا ترجمہ پاگل یا دیوانے کے بجائے انوکھے جنگجو ہونا چاہیے، مگر ان کے بارے میں یہ نظریہ درست نہیں۔ اور ان کے بارے میں دوسرا نظریہ یہ ہے کہ دلی نام دلیل سے آیا ہے جس کا مطلب ترک زبان میں ہے رہنما، مگر یہ نظریہ بھی نامور ترک مورخین نے غلط ثابت کر دیا ہے۔ دلیلر ان لڑائیوں میں بہت کارآمد ثابت ہوتے جب عثمانی افواج کو پوری شدت کے ساتھ کسی دشمن پر دھاوا بولنا ہوتا، اور یہ بنا کسی ہچکچاہٹ دشمن کی فوج پر حملہ کر کے اسے بدحواس کر دیتے۔ یہ سب گھڑ سوار ہوتے تھے جو دشمن کے علاقوں میں اندر گھس کر چھاپا مار کارروائیاں کرتے۔ یہ جاسوس دستوں کی حیثیت سے کام کرتے اور دشمن کے پانی، خوراک اور ہتھیاروں کے وسائل اور طاقت کے متعلق اصل معلومات اکٹھی کرنے کے بعد یہ دشمنوں کے دلوں میں دہشت بٹھا دیتے۔ دشمن افواج سلطنت عثمانیہ کے ساتھ میدان جنگ میں لڑنے سے پہلے کئی بار دلیلرز کے حملوں کا شکار ہوتی۔ دلیلرز کیولری میں شامل ہونا آسان نہیں تھا، اس کے لیے عام انسان سے زیادہ جرأت اور ہمت کی ضرورت تھی۔ مشہور بازنطینی مورخ چیلکونڈائلز اپنی یادگار تاریخی تحریروں میں یہ لکھتا ہے کہ دلی بننے کے لیے ایک شخص کو 8 یا 10 گھڑ سوار جنگجوؤں کو ہرانا پڑتا تھا۔ دلیلرز کا سردار دیلی باشی کہلاتا تھا، جس کا مطلب ہے دیوانوں کا سردار، اور اس کی کمان میں 50 یا 60 دلیلرز دیے جاتے، جس کے پاس تمام عثمانی فوجی یونٹس کی طرح اپنے دستے کے لوگوں کا ریکارڈ ہوتا تھا۔ دلیلرز نظم و ضبط کے سخت پابند ہوتے اور اپنے کمانڈروں کی آہنی مٹھی سے کنٹرول کیے جاتے۔ اپنی جرأت کے مظاہروں کے ذریعے دلیلرز موقع ملنے پر سلطنت عثمانیہ کے سلاطین سے وفاداری کا مظاہرہ کرنے میں بہت پرجوش ہوتے، اور اس مقصد کے لیے کبھی کبھی خود کو زخمی بھی کر ڈالتے، مگر بعد کے آنے والے سلاطین نے خود اس پر پابندی لگا دی اور دلیلرز کو اس طرح کے کام کر کے خود کو زخمی کرنے سے منع کر دیا گیا۔ دلیلرز کا حلیہ غیر معمولی ہوتا اور ان کے ہتھیار بھی انوکھے ہوتے۔ دلیلرز کا لباس کسی ایک طرح کا نہیں تھا، مگر ان کا ظاہری حلیہ بہت عجیب و غریب تھا۔ یہ خود کو جانوروں کی کھال یا چمڑے اور پرندوں کے پروں سے عجیب و غریب انداز سے سجاتے۔ یہ چیتے کی کھال، جانوروں کے چمڑے اور پروں کو اپنی کمر اور ڈھال پر سجاتے اور اسی لیے بہت نمایاں نظر آتے۔ چونکہ یہ پہلے ہی غیر معمولی قد کاٹ اور جسم کے مالک ہوتے، اور اس طرح کے عجیب و غریب حلیے کی وجہ سے یہ عام انسانوں سے بہت بڑے نظر آتے، اور جنگوں کے دوران اسی وجہ سے دشمن بھی ان سے ہیبت محسوس کرتے، کیونکہ میدان جنگ چھلاوا بن کر چھپنے کے بجائے دشمنوں کے سامنے زیادہ طاقتور اور دہشت ناک نظر آنے کی جگہ ہے۔ ان کا لباس ان کے گروہ کے دوسرے افراد سے مختلف اور وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا۔
یہ عام طور پر اپنے سر پر چیتے کی کھال کی ٹوپی رکھتے جو عقاب کے پروں سے سجا ہوتا، اپنی کمر پر یہ تیندوے کی کھال لٹکاتے اور اس کھال کے اوپر یہ عقاب کے پروں سے تیار کردہ 2 بڑے بڑے پر پہنتے۔ یہ بڑی مستطیل ڈھالیں استعمال کرتے جو اوپر سے جا کر نوکیلی ہو جاتی اور اس پر بھی یہ عقاب کا 1 یا 2 پر لگاتے۔ یہ فر والے ٹراؤزر پہنتے اور ان کے جوتے لمبے سپرز والے نوکیلے تھے۔ یہ تلوار اور لمبے نوکیلے نیزے استعمال کیا کرتے تھے اور خود کو بچانے کے لیے ڈھال استعمال کرتے۔ اس کے علاوہ یہ خاص قسم کا سونٹا بھی استعمال کرتے تھے جو کہ ترکی زبان میں بوزدون کہلاتی، اسے انگلش میں آپ بلجن بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ان کے گھوڑوں کی بائیں طرف والی کاٹھی کے ساتھ جڑی ہوتی۔ بلجن ترک فوجی کلچر میں طاقت کا ایک علامتی نشان تھا۔ دلیلرز میں سے کوئی بھی زرہ استعمال نہیں کرتا تھا کیونکہ ان کے مطابق خدا کی مرضی ہی ان کی موت کا فیصلہ کرے گی۔ ان کے گھوڑے قد میں چھوٹے اور فربا ہوتے اور اسی لیے انہیں لمبے نیزوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ یہ بات ریکارڈ پر نہیں ہے کہ یہ اکینجیلرز کی طرح اپنے ساتھ فالتو گھوڑے رکھتے تھے بھی یا نہیں۔ ان کے پروں والا سٹائل اگلے آنے والے سالوں میں ان کے دشمنوں نے بھی اپنایا۔ ان میں خاص طور پر مشرقی عیسائی ریاستیں شامل تھیں اور پولز، روسی اور دوسری سلاوی ریاستیں ان کے لباس کے جس سٹائل سے ڈرتی تھیں اب وہی اختیار کرنے لگی تھیں۔ 15ویں اور 16ویں صدی میں دلیلرز کا پروں، فر اور جانوروں کے چمڑے والے لباس کا سٹائل پولینڈ کے مشہور فوجی یونٹ ہزار نے اپنایا، جبکہ عقاب کے پروں کا استعمال جو کہ ترکوں کا رواج تھا اسے بھی ہزار نے پسند کیا اور نقل کی۔ ترک مورخین دلیلرز اور کنجیلرز کو عقاب سے تشبیہ دیتے ہیں۔ لوگ ان طاقتور جنگجوؤں سے ڈرتے جو کہ جادو کی طرح پہاڑوں اور چٹانوں پر سفر کرتے، اور مورخین کنجیلرز اور دلیلرز کا ذکر اس طرح کرتے کہ جیسے وہ اپنے بڑے پروں کی مدد سے مشکلات پر سے اڑ کر گزر جاتے ہوں۔ عقاب کو انتہائی اہمیت دینا اور اس کے پروں کو لباس میں استعمال کرنا وہ خصوصیت ہے جس کا ذکر ترکوں کے قبل از اسلام کے قدیم افسانوں میں بھی ملتا ہے۔ شمانک ترک میتھولوجی میں عقاب پرندوں کا بادشاہ اور سب سے اہم پرندہ تھا۔ ان کے مطابق شمان عقاب کی طرح آسمان پر اڑ سکتے تھے۔ قدیم ترک سلطنتیں جیسے ہنز، گوک ترک اور یوغر، ان میں عقاب خاقان یعنی حکمران کی علامت تھا، جبکہ 2 سروں والے عقاب کے بارے میں یہ یقین رکھا جاتا تھا کہ وہ آسمان کے دروازے کو بلند ترین مقام پر رکھتا ہے۔ ترکوں کے قبول اسلام کے بعد بھی ان کے نزدیک عقاب کی اہمیت کم نہ ہوئی اور ترک سلطنتیں عقاب کا استعمال اپنے جھنڈوں اور آرٹ میں کرتی رہیں، جیسا کہ سلجوق سلطنت کے جھنڈے پر بھی 2 عقاب بنے ہوئے تھے۔ مگر دلیلرز کے دور میں عقاب کسی دیوتا کے طور پر نہیں بلکہ بہادری کی علامت تھا، یعنی ایک فاتح جنگجو کی۔ دلیلرز کا خاتمہ کب ہوا؟ دلیلرز 1829 تک سلطنت عثمانیہ کے لیے خدمات سر انجام دیتے رہے، مگر 1829 میں یہ ینیچریز کے ساتھ تحلیل کر دیے گئے۔ حالانکہ انہوں نے ینیچریز کی طرح بغاوت کی کوئی کوشش بھی نہ کی تھی، مگر اس وقت کے سلطان کی نظر میں دلیلر کیولری پرانے زمانے کی اور غیر منظم ڈاکوؤں پر مشتمل ایک فوج تھی، اور اس وقت کے سلطان اپنی فوج کو مغربی ماڈل کی طرح بنانے اور ان میں مغربی طرز کی اصلاحات کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یعنی اپنے قیام کے 400 سال بعد سلطان محمود ثانی کی عسکری اصلاحات کے نتیجے میں دلیلر کو تحلیل کر دیا گیا، اور یوں ایک نڈر، جنگجو اور بے باک فوجی یونٹ کا اختتام ہوا۔ اور اب جانتے ہیں کہ دلیلر فلم کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ 15ویں صدی میں جب سلطان محمد فاتح قسطنطینیہ فتح کر چکے ہیں اور سلطنت عثمانیہ مضبوط بنیادوں پر قائم ہو چکی ہے اور عثمانی فوج مشرقی یورپ میں مسلسل فتوحات حاصل کر چکی ہیں، اور یہ وہ وقت ہے جب مشرقی یورپ سلطنت عثمانیہ کو خراج ادا کر رہا ہے۔ مشرقی یورپ کی انہی ریاستوں میں سے ایک ریاست ولاشیا بھی ہے، جس کے حکمران ولاد دوئم کی موت کے بعد اس کے بیٹے ولاد سوئم کو سلطان کی طرف سے ولاشیا کا نیا حکمران مقرر کیا گیا۔ اقتدار سنبھالنے کے بعد چند سال تک یہ شخص سلطنت کا وفادار رہا، مگر پھر اس نے اقتدار کی قوت کے نشے میں مست ہو کر ولاشیا میں قتل و غارت اور ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھانے شروع کر دیے۔ یہ شخص لوگوں کو سخت اذیتیں دے کر جان سے مارتا تھا اور اس عمل سے تسکین اور خوشی حاصل کرتا۔ لوگوں کے جسموں میں بڑی بڑی کیلیں ٹھونک کر انہیں تڑپا تڑپا کر قتل کرنا اس کے لیے سب سے بڑی انٹرٹینمنٹ تھی۔ ہزاروں لوگ اس کے اس ظلم کا شکار ہوئے، اسی لیے اس کا نام ولاد دی امپیلر مشہور ہو گیا، یعنی ولاد میخیں ٹھونکنے والا۔ سلطان فاتح نے ولاد کی اس درندگی کا علم ہونے کے بعد اسے ایک قاصد کے ذریعے اس ظلم سے منع کیا،
مگر اس نے سلطان کے قاصد ہی کا سر قلم کر کے واپس بھیج دیا۔ اس پر سلطان مشتعل ہو گئے اور ولاد کی سرکوبی کے لیے دلیلر کو روانہ کیا۔ درلش ایرترول میں آلیار کا کردار ادا کرنے والا اداکار اس فلم کا ہیرو ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔